الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کی طرف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور بڑے اہم ہیں۔ حامد اعجاز کا پہلا سوال ہم شامل کرتے ہیں دبئی سے۔ انہوں نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں حضرت جی میں انتہائی ادب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات میں کفار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں سے اکثر پر حق بات پوری ہو چکی ہے، پس وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اور پھر فرمان ہے ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، پھر ان کو ڈھانپ دیا ہے سو وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ایسا سبب بنا دیا ہے کہ وہ ایمان نہ لا سکیں تو پھر اس میں کفار کا کیا قصور ہے کہ وہ حالت کفر میں دنیا سے چلے جائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے ترجمہ صحیح نہیں سمجھا۔ اچھا، لقد حق القول، اللہ کی بات سچ ثابت ہوئی، سچ ثابت ہوئی، ٹھیک ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا برائی کرو گے تو ہدایت کھو جاؤ گے، ٹھیک ہے، کفر کرو گے تو ہدایت سے محروم ہو جاؤ۔ سو انہوں نے برائی کی، کفر کیا اور ان کے آگے پیچھے دیواریں بن گئیں، ان پر ظلمت چھا گئی اور یہ کافر ہو گئے۔ اب انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملے۔ ٹھیک ہے۔ لقد حق القول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، وہ بات سچی ہوئی۔ ٹھیک، بالکل۔ کفر انہوں نے اپنی پسند سے اختیار کی، اس کے نتیجے میں ان کے کردار نے ان کے آگے دیواریں بنا دی، ان کے کردار نے ان کے پیچھے۔ ایک کفر ہوتا ہے غلط فہمی سے، موروثی طور پر کافر سے وسمت سے یہی ہے کہ جب حق آیا غور کیا، انہوں نے حق قبول کر لیا، کفر چھوڑ دیا۔ صحیح۔ ایک کفر ہے جسے کفر یہودی کہتے ہیں کہ میں نے یہی کرنا ہے، آپ کا حق ہے تو آپ حق اپنے پاس رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یہ کیا، کفر پر عمل کیا، تو اللہ کا جو فیصلہ تھا کہ جو برائی کرے گا وہ اسے خود بھگتنی پڑے گی، وہ سچا ثابت ہوا۔ لقد حق القول، اللہ کی بات سچی ثابت ہوئی۔ یہاں یہ ترجمہ سمجھنے میں غلطی لگی، بالکل۔ اللہ کی بات سچی ثابت ہوئی، انہوں نے کفر کر کے برائیاں کی، ان برائیوں سے ان کے آگے بھی دیواریں چنی گئیں، پیچھے بھی دیواریں چنی گئیں، اوپر سے بھی جہاں اب انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ ان کے کردار کا نتیجہ ہے اور وہ بھگتے۔ بالکل صحیح، مطلب یہ انہوں نے بائی چوائس آپ نے لیے کیا ہے، بائی چانس نہیں ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ احمد ہے، ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی اور کیوں ضرورت پیش آئی جبکہ اس کا فرمان تو ہے ہی برحق؟ اللہ کریم کسی تصدیق کے لیے یہ نہیں کہ وہ میرا گواہ ہے، اللہ کریم بندے کو غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ قسم سے معنی ہوتا ہے جس کی قسم لی جائے وہ اس بات پہ گواہ ہے، اسی لیے شرعاً اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھانا حرام ہے، کیونکہ ہر بات پہ صرف اللہ گواہ ہے اور کوئی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ نے قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر، ترجمہ بنے گا کہ زمانہ گواہ ہے، انسان خسارے میں۔ یہ سمجھتے ہیں میری عمر، میں جوان ہو رہا ہوں، عمر گھٹ رہی ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔
یہ برتھ ڈے منا رہا ہوتا ہے خوش ہو کے کہ میرے اتنے ہو گئے، تو حقیقتاً تو اتنا موت کے قریب ہو گئے. قریب ہو رہا ہوتا ہے. یعنی زمانے کی راندش، دنیا کا ہیر پھیر، وہ حکمران بن کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، اسے اتنی فکریں چمٹ گئی ہیں کہ رات دن نیند نہیں آتی، آرام سے کھا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، کیا کرے اس حکومت. یعنی زمانے کے حالات اس پر گواہ ہیں کہ انسان خسارے میں ہے. تو اللہ نے قسم اس لیے نہیں کھائی جس لیے آپ کھاتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اللہ نے قسم کھائی ہے، توجہ کرو زمانے کے حالات پر، وہ تمہیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا، ہاں وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لیا، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے مطابق کام بھی نیک کیے، وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ جیت گئے، کامیاب ہو گئے. جتنی قسمیں دی ہیں قرآن میں اللہ کریم نے مختلف جگہ، ان سے مراد یہ ہے کہ اس چیز پہ غور کرو، آگے جو بات آ رہی ہے اس پہ یہ چیز گواہ ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہ سمجھنے میں غلطی لگتی ہے، بس ہم سرسری الفاظ لے لیتے ہیں، مفاہیم ہمارے پلے نہیں پڑتے، غلطی. بالکل صحیح بات. رابعہ دستی لاہور سے ان کا ہے سوال ہے، حدیث پاک ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. حضرت جی، اخلاقیات تو غیر مسلموں میں بھی ہیں، ان کے مینرز اور اسلامی اخلاقیات میں کیا فرق ہے؟ گزارش یہ ہے، بنیادی ایک بات ہے، آپ بازار جاتے ہیں، دکاندار کو قیمت دیتے ہیں ایک کوٹ خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کوٹ دے دیتا، ٹھیک ہو گئی، بات ختم ہو. زندگی ایک نقدی ہے، ہم خرچ کرتے ہیں سہولتوں کے لیے، اللہ ہمیں سہولتیں دے دیتا ہے، بات ختم ہو. لیکن جب نبی مبعوث ہوتا ہے تو وہ جو بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ زندگی صرف یہ نقدی نہیں کہ آپ نے کوٹ خریدا، پیسے دے دیے، اب ختم ہوگا معاملہ. نہیں، زندگی ایسی نقدی ہے کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ وقتی ہے، لمحاتی ہے، آگے ایک ابدی زندگی آ رہی. ٹھیک ہے، اس زندگی کی نقدی کو جہاں خرچ کرو گے، اگر اس کے ساتھ آخرت بھی کی نیت ہو تو یہاں ایک کوٹ ملا ہے، وہاں لاکھوں کوٹ تمہارے قدموں میں ہوں گے. بالکل ٹھیک. اب جو بندہ ایمان لاتا ہے، وہ جو زندگی کا سرمایہ خرچ کرتا ہے وہ صرف کوٹ لینے کے لیے نہیں کرتا. صحیح. وہ کرتا ہے دنیا کا فائدہ اور آخرت کے لیے بھی، اسے وہ بھی ملے گا. غیر مسلموں نے مینر اسلام سے سیکھے، یہ میں بڑی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب حضور مبعوث ہوئے دنیا کی اخلاقی حالت کیا تھی. اسلام جب پھیلا، دیکھو نا، کیوں وہ حضور کو مجنون کیوں کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ دو الزام لگتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ دنیا ساری کفر پہ متفق ہے، سپر پاورز کیسر اور کسرا سپر پاورز جمی ہوئی ہیں، ایک بندہ ساتھ 4-5 غریب، یہ کہتے ہیں انقلاب آ جائے گا، کہ یہ تو یہ پاگل پن ہے. یا پھر شاعرانہ تعلی ہے، یہ شاعر ہیں، شاعر ہمیشہ اضافے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، باتوں میں آسمان بھی چھید آتے ہیں، ہوتا کچھ بھی. یا یہ شاعرانہ تعلی ہے یا پاگل کہ نہیں. لیکن جب واقعی انقلاب آیا اور دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوا تو کفار نے بھی یہ نہیں سوچا کہ عقیدہ دیکھ، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ان کا کردار کیا ہے، شاید اس کی وجہ سے یہ کامیاب. صحیح. تو یہ جو کفار میں آپ کو آج کردار نظر آتا ہے، یہ انہوں نے مسلمانوں سے ادھار لیا ہے، اور یہ نقدی وہ دیتے ہیں دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. اس لیے نیکی کا بدلہ کافر کو دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے جب آخرت میں آئے گا تو اسے کہیں گے کہ اپنی نیکیوں کا بدلہ تو نے دنیا میں لے لیا، آخرت پر تو تیرا ایمان ہی نہیں تھا، آخرت کے لیے تو نے نقدی دی ہی نہیں. بالکل ٹھیک. عمر کی نقدی تو نے دنیا کے لیے دی، دنیا تجھے مل گئی، اب یہاں تو تیرا کوئی شے نہیں. مومن دنیا کا فائدہ بھی لیتا ہے لیکن بنیادی طور پر خرچ کرتا ہے آخرت کے لیے. اسے دنیا نفع میں مل جاتی ہے، آخرت کا اجر بھی ہوتا ہے. یہ فرق ہے. زبردست. کیا بات، کیا بات. دوسرا سوال انہی کا ہی ہے، رابعہ دستی کا ہی. یہ کہتی ہیں کہ میں
اسپرچولیٹی پہ ایک تحقیقی کتاب لکھنا چاہ رہی ہوں. یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک مسلمان اور غیر مسلمان کی اسپرچولیٹی میں کیا فرق ہے, ان میں کون سا ایسا پہلو مشترک ہے جسے تھراپی کرتے وقت دونوں پہ استعمال کیا جا سکے. ماشاء اللہ یہ دستی فیملی جو ہے نا یہ بڑی پڑھی لکھی فیملی ہے. ایوب خان کے زمانے میں ہمارے وزیر تعلیم مرکز کے ہوا کرتے تھے سردار عبدالحمید دستی. ٹھیک ہے. ایوب خان کے زمانے میں تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اچھا ہے بیٹے ضرور کتاب لکھیں, لیکن ایک بات بڑی توجہ سے سن لیں. اسپرچولیٹی یا روحانیت جسے کہتے ہیں اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے, کافر میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وہ شعبدہ ہو, کوئی شیطانی عمل ہو جس کے بیہائنڈ جو ریزنز ہیں وہ ہمیں دکھائی نہ دیں تو ہم اسے اسپرچولیٹی یا روحانیت سمجھ لیتے ہیں. صحیح. کافر سے کچھ عجائبات جو ظاہر ہوتے ہیں ان کے پیچھے جادو کیا ہے؟ جن اور شیاطین کفریہ کلمات لوگوں کو سکھاتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں تو وہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہو. اب اگر آگے بندہ جس کے لیے وہ جادو پڑھ رہے ہیں وہ دیندار ہو, 5 وقت کا نمازی ہو, قرآن پڑھنے والا ہو, اللہ کا, تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا. بالکل ٹھیک. آگے بندہ کمزور ہوتا ہے, جنات شیطان اسے کوئی تکلیف دے دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں جادو چل گیا کہ نہیں. اب یہ پیچھے جنات کا یا شیاطین کا ہو کر کوئی شعبہ دکھا دینا یہ اسپرچولیٹی نہیں ہے. اسپرچولیٹی یہ ہے کہ جس کی روح حیات ہو, زندہ ہو, کام کرتی ہو, اور وہ سے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے, کیونکہ قرآن نے کافر کو مردہ کہا. صحیح. قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ذکر, انک لا تسمع الموتى, یہ تسمع اسماء ہے, یعنی وہ سننا جو مفید ہو. تو اب آپ کو حکم ہوا کہ آپ ان مردوں کو کیا سنائیں, یعنی مردہ اگر سن بھی رہا ہے تو اس پر عمل تو نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. کہ نہیں, بالکل وہ اس کا سننا غیر نافع ہے. تو یہ کافر تو مردہ ہیں. یا عرب شاعر نے کہا تھا کہ اجسامہم قبل القبور قبور, ان کے جسم قبروں میں جانے سے پہلے روح کی قبریں بن چکی. بے شک. تو کافر کی روح مردہ ہوتی ہے, روح زندہ ہوتی ہے ایمان لانے سے. صحیح. توانا ہوتی ہے اسلام پر عمل کر. بالکل ٹھیک. ایمان لے آیا, عمل نہیں کرتا تو اس کی روح بھی بیمار ہے, بے ہوش ہے, کمزور ہے, بیڈ پر پڑی ہے. صحیح. عمل کرتا ہے یہ اس کی غذا ہے, عبادت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تربیت لیتا ہے, برکات لیتا ہے, روح مضبوط ہو جاتی ہے. پھر بدن بھی وہ کرتا ہے جو روح چاہتی ہے, جو اس کے لیے مفید ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے روحانی عمل. یعنی مزید نیکی, مزید قرب الہی, مزید آگے بڑھنا. روح کو دال روٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ روحانیت سے دال روٹی عام ہو جائے گی, اسے سے غرض نہیں ہے, وہ دال روٹی نہیں کھاتی. اسے برکات چاہیے, اسے ثمرات چاہیے, اسے رضا الہی چاہیے. تو بنیادی طور پر جن امور کا تعلق اخروی اجر سے ہو ہی نہیں, اسے آپ روحانیت کیسے کہہ سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور جس میں روح, ہاں ہم جو چیز جس کے ظاہری اسباب ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہوں اسے ہم روحانیت کہہ دیتے ہیں. تو یہ تو روحانی محفل, گانا بجانا ہو گیا, یہ روحانی محفل ہو گئی. تو کچھ تھوڑی سی لذت و سرور آیا نفس کو, ذمہ روح کے لگا دیا. بالکل صحیح. غلط چیزیں ہم نے تو منسوخ اس طرح کر رکھی. تو اسپرچولیٹی کی بنیاد انبیاء علیہ الصلوۃ پر ایمان سے, صحیح, وہاں سے بنیاد ہوتی. بالکل ٹھیک. آگے آپ کا عمل ہے کس نے کتنا اتباع کیا اور کتنی طاقت اس کی روح کو ملی اور اس کی روحانی زندگی شروع ہوئی, اس میں کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ شعبہ ہے, لمبی بحث. بالکل صحیح. کافر سے عجائبات کا ظہور ہو سکتا ہے, اسے آپ شعبہ کہہ لیجئے, وہ روحانی کمالات نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے حضور جی. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 0333455021, اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے, questions@almurshid.tv. ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ممان صاحب. عزیز جی, اگلا سوال شامل کرتے ہیں. چودھری یوسف ہیں ضلع جہلم سے. یہ کہتے ہیں کہ جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہار گئے تو وہ فوراً ایمان لے آئے, لیکن ان کا ایمان اس حد تک ایک دم سے کیسے اتنا مضبوط ہو گیا کہ انہوں نے فرعون کو دھمکیوں اور سزاؤں کو پرکاہ اہمیت نہ دی؟ میرے بھائی, ایمان نام ہی اسی کا ہے. یہ بندہ حیران اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایسا کیوں, یہ حیران اس لیے ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ بیہائنڈ دا ریزن کیا تھا, ٹھیک ہے, کیوں ایسا ہوا. اصل سوال یہ ہے, صحیح, اصل سوال یہ نہیں کہ وہ کیوں, اصل سوال یہ ہے کہ وہ ایک دم اتنے مضبوط مسلمان کیسے ہو گئے. یہ ان پر اللہ کا احسان تھا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مطالعہ کریں, اللہ آپ کو توفیق دے اور اس پڑھنے کی سعادت دے, تو آپ دیکھیں گے کہ مشرکین و کفار میں جنہوں نے آپ کی توہین کی اور ذاتی حملے کیے یا ذاتی جملے کسے, انہیں ایمان نصیب نہیں. جو آپ کے مخالف رہے, جنگیں بھی کی, لیکن ایک مخالف کی طرح ان کی عزت میں فرق نہیں آنے دیا. ایک مخالف سمجھا, ایک مخالف لیڈر سمجھا, وہ مسلمان ہو گئے. بدر میں حضور کے خلاف لڑے اور پھر انہیں ایمان بھی نصیب ہو. انہوں نے توہین نہیں کی تھی. آپ قرآن کریم کو دیکھیں غور سے تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ مقابلے کے لیے آئے تو ان کو امیدیں تو فرعون سے وابستہ تھیں, اور انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین. بھئی اگر ہم جیت گئے تو بادشاہ سلامت, پھر ہم انعام کے حقدار ہوں گے, ہمیں انعام آپ کی شان اور اس کے مطابق. یہاں علماء یہ لکھتے ہیں کہ جادو سے دولت پیدا ہوتی تھی, یہ فرعون سے کیوں مانگ رہے ہوتے؟ کیوں مانگتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. یہ جو لوگوں میں وہم ہے کہ جادو سے یہ کر دیا, تو یہ بڑے جادوگر تھے مانے ہوئے, تو پیسہ تو فرعون سے مانگے. لیکن جب مقابلے کے لیے میدان میں آئے تو انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے, ورنہ پہلے مانا. یہ وہ جانتے تھے اگر جادوگر بھی ہے تو بہت استاد ہے یار, جس نے فرعون کو مصیبت میں ڈال دیا اور ہمیں بھی آنا پڑا. انہوں نے ادب سے گزارش کی کہ حضرت ہم اپنا کمال دکھائیں گے یا آپ مہربانی, ہمیں اجازت ہے یا آپ کریں گے. یہ جو ادب تھا اس نے انہیں نور ایمان عطا کر. سبحان اللہ. میری جو سمجھ ہے, سبحان اللہ, انہوں نے نبی کا ادب کیا, انہیں نور ایمان. اور ایمان جب آتا ہے تو وہ یہی ایمان ہے. ایمان جب آتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس 50-50 ہے نا, کہ تکلیف ہوئی تو نہیں, کچھ نہ ہوا تو پھر کر لیں گے, یہ ایمان نہیں ہے, یہ صحیح ایمان نہیں ہے, کمزوری ہے. ایمان اسی کا نام ہے, پھر کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے. اچھا, دوسری عجیب بات جو اس بندے نے غور نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان اس درجے کا تھا کہ آخرت ان پہ منکشف ہو گئی. انہیں کوئی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پتہ تھا, انہیں کوئی برزخ کا پتہ تھا, قیامت کا پتہ کوئی نہیں تھا. لیکن جب فرعون نے سزا سنی, انہوں نے کہا بے وقوف, تو یہاں میں سولی دے دے گا, دیکھ آخرت میں کیا ہو رہا ہے, وہاں ہماری عزت ہوگی, اللہ میں شہداء میں داخل کرے گا, ہم پر انعام فرمائے گا, ہمارے لیے جنتوں کے دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ. یہ جب ایمان نبی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہبی طور پر, عطائی طور پر علم کا سمندر نبی کے قلب سے مومن کے قلب میں آ جاتا ہے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. صبح کا سورج نے انہیں جادوگر دیکھا, اسی سورج نے ڈوبتی ہوئے انہیں شہید دیکھا. نہ یار ان کے پاس نماز کی فرصت تھی, نہ انہوں نے کوئی سیکھی, نہ انہوں نے کوئی روزہ رکھا, نہ کوئی ذکر اذکار کیے. وہ جو ادب کیا تھا نا اللہ کے نبی کا, وہ ضائع نہیں گیا. موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے نہر سے نکالے گئے, فرعون اس کا خاندان بیٹھا تھا. فرعون نے کہا ضرور اسرائیلیوں نے بچہ پھینکا ہوگا, قتل کر دو. تو اس کی بیوی نے کہا نہیں, اور اب بیوی اس کی بے اولاد تھی. فطری طور پر اسے معصوم بچہ, پھر اللہ کا نبی اور رسول تھا, اس کے چہرے پہ وہ جلالت, وہ نور, روشنی اسے پیارا لگا. تو اس نے کہا
کہ اساں ینفعنا، یار یا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ معصوم بچے کو کیوں قتل کر؟ کتنا پیارا بچہ ہے۔ اب اسے نہیں پتا تھا نبی ہے، محبت آئی، وہ اسلام پر مری، مسلمان ہو گئی۔ فرعون سارا زور لگاتا رہا لیکن اسے یعنی نبی کا ادب و احترام کیا بات، وہ اجر دے جاتا۔ اجر دے گیا۔ بارگاہ رسالت میں دیکھ لو، جنہوں نے زبانی توہین کی، یا تانے کسے، یا آپ کی ذات کی بے عزتی کرنے کی کوشش، انہیں اسلام نصیب نہیں، ورنہ مخالفت جو کرتے رہے لیکن احترام قائم رکھا، مسلمان ہوئے۔ تو میاں ایمان نام ہی اسی کا ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو پھر صرف ایمان ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، واصل علی ہے ملتان سے۔ یہ کہتے ہیں خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جھوٹا خواب سنانا گناہ ہے؟ کیا خوابوں کی تعبیر سے واقفیت ضروری ہے؟ حدیث شریف میں ایک فیصلہ ملتا ہے اس بارے میں ٹھیک ہے، کہ اچھا خواب آئے تو الحمدللہ کہہ کر کروٹ بدل کر سو جاؤ، صحیح۔ برا خواب آئے تو لا حول ولا پڑھو اور اپنی بائیں طرف تھوک دو اور بلا کر سو جاؤ، کیونکہ آپ نے خوابوں پہ عمل نہیں کرنا، ظاہر واضح شریعت پہ عمل کرنا۔ صحیح۔ خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو اچھی خبر دی جاتی ہے تو وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، خوبصورت خواب ہے، اچھا اللہ کا شکر ادا کرو، آپ جانے اللہ جانے، لوگوں پر اسے سنانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کا تو معاملہ نہیں، آپ کا اور اللہ کا معاملہ۔ ٹھیک بات۔ تو کوئی خراب بات ہے تو یقیناً شیطان نے آپ کو بہکانے کی، یا ڈرانے کی، یا دھمکانے کی فرمایا لاحول پڑھو اور بائیں طرف تھوک دو، دفع ہو جائے گا اور آپ سو جاؤ، بھول جاؤ اسے۔ کیونکہ ہماری زندگی یا ہمارا طرز عمل یا ہمارا عقیدہ خوابوں پر نہیں، حقائق پر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ خوابوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اب رہا علم تعبیر، یہ سب کے لیے کہاں ضروری ہے بھائی؟ اللہ پاک جسے چاہے دے دیتا ہے، یہ کوئی ایسا علم نہیں جو کسبی ہو، یہ وہابی علم ہے۔ اللہ پاک جسے چاہے اسے تعبیر دے دیتا ہے، اور وہ لیکن یہ ضروری نہیں، وہ قابل عمل نہیں ہوتا۔ ظاہر شریعت کا حکم جو ہے وہی قابل عمل ہے، عمل آپ نے اس پہ کرنا، لہذا اس معاملے میں خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یعنی یہ کسبی علم نہیں ہے، اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے کہ یہ جو عموماً ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے بہت سارے اونٹ دیکھ لیے یا آپ نے بارش ہوتی دیکھ لی، اندازے لگائے ہوئے، یہ سب اندازے ہیں کہ پھر وہ انداز ہیں، کوئی ان کا اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں کے اندازے، اتنا عرصہ گزر گیا، یہ اس نے دیکھا تو یہ ہوا، اس لیے یہ جو دیکھے گا یہ ہوگا، ایسی فلاں نے یہ دیکھا تو یہ ہوا تھا، اس لیے جو بھی یہ دیکھے گا یہ ہوگا۔ تو اس طرح کے انداز، بہت سا پانی دیکھیں گے تو بہت سی دولت ہے، یہ آ جائے گی، یہ انداز ہے۔ یہ محنت سے اور جائے جو گی۔ عملی زندگی نہیں کچھ نہیں نہ کرتے، عموماً انہیں خواب زیادہ آتے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ جو صرف سوچتے رہتے ہیں یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی، تو عمل کرتے کچھ نہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے نا جی، کہ خواب دیکھنے والوں کے لیے راتیں چھوٹی ہو جاتی اور خواب کی تعبیر پانے والوں کے لیے دن چھوٹے ہو جاتے، تو خواب کی تعبیر میں نکلے، خواب مت دیکھیں۔ بالکل صحیح حضرت جی، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں آپ SMS کر دیجئے۔ SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے، 033349555021، اور اسی طرح سے اپنا سوال ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال قاسم ندیم ہے گجرات سے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جس ماں کی محبت ہمیں محسوس ہوتی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟
اس لیے کہ ماں کو آپ فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو اس کی محبت و نفرت بھی محسوس کریں. یہاں تک اپنے ایمان کو لے جائیں کہ اللہ بھی اپنے پاس محسوس ہو تو اس کی محبت بھی محسوس ہو. صحیح. اس میں کمی ہماری ہے. ہمارے یقین میں، ہمارے ایمان میں وہ کمزوری ہے. ہم ماں کے سامنے کوئی ماں کی نافرمانی کرتے ہیں. اگر کوئی بات اس کی پسند کے خلاف بھی کرنی ہو تو کہتے ہیں چلو ذرا بالکل اماں جی سو جائیں گی یا اپنے کمرے میں چلے بہت ہی بدتمیز نہ ہو. ہاں بچہ تو کوشش کرتا ہے کہ نہ. تو اگر ہمیں اللہ کے حضور کا یقین ہو تو ہم گناہ کریں کبھی بھی نہیں. تو پھر اللہ کو واقعی موجود ماننے کی کوئی ایکسرسائز کیجئے، کوئی کہیں سے یہ دوا حاصل کیجئے. یہ بھی ایک دوا ہے جو دلوں سے دلوں کو ملتی ہے. تو پھر جب اللہ کو آپ اپنے پاس محسوس کرو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ایک مہربانی تھی. 10 کھرب سیل ہیں، ایک ایک سیل کو پال رہا ہے. کتنی مہربانیوں کا اندازہ کرو. سبحان اللہ. انہی سیلوں سے آئینہ آنکھوں کا بنا دیا، انہی سیلوں سے دماغ کا کمپیوٹر بنا دیا، انہی سیلوں سے زبان کو طاقت دے دی، انہی سے ہاتھ پاؤں بنا دی. یار کیا کیا کتنا ہر لمحے ایک وجود میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں. کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو یہ بے شک دولت لینا پڑتی ہے. جو مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا اسے دل کی حیات اور دل کی آنکھ واہ ہو تو سمجھ آتی ہے. اور جب حضور حق نصیب ہو تو پھر پتہ چلتا ہے اس کی کتنی مہربانی ہے. سبحان اللہ. ایک گھونٹ پانی آپ نے پیا، اس کا کیا کیا بنے گا، وہ کہاں کہاں جائے گا، وہ کتنے باریک ریزے اس کے بنیں گے، اس کا ایک ایک سیل کس باڈی سیل تک پہنچے گا. کبھی سوچا آپ نے؟ تو ایک گھونٹ بھرا چلا گیا، وہ کہاں چلا گیا، اس کا بنے گا کیا، اس میں سے فالتو کس نے خارج کر دیا، اس میں سے وہ ارق اور نکالا کس نے، کتنے سیل اس میں سے لے کر کن انسانی سیلوں میں تبدیل کر دیے، کہاں کہاں پہنچے. ایک لقمہ غذا کا تھا. ہم کہتے ہیں ڈائجسٹ ہو، کس نے کیسے ڈائجسٹ ہو کر اس سے کیا کیا بنا. اللہ اکبر. کتنے خون بنا، گوشت بنا، ہڈیاں بنی، دماغ کو، بصارت کو، کہاں کہاں کس نے تقسیم کیا، کیا کیا کہاں کہاں، اس کو کتنی فارم میں آگے اس نے تبدیل کیا. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا اللہ تو ہر وقت میرے ہی ساتھ لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ ہے جی. اللہ اکبر. میں سو جاتا ہوں وہ نظام چلا رہا ہے، میں ہوش میں ہوتا ہوں وہ چلا رہا ہے، میں بے ہوش ہوتا ہوں وہ سارا نظام چل رہا ہے. وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو شاہرگ سے بھی قریب تر ہوں کہ شاہرگ کو بھی تو میں بنا چلا رہا ہوں. اللہ اکبر. کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور اگر اس انداز سے سوچ لیا جائے تو یہ سوچ حاصل کریں، کہیں سے یہ سبق سیکھیں تو پتہ چل جائے گا. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں توقیر انصاری ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے. یہ کہتے ہیں کہ آج کل مصیبت کی ماری عوام بہت سی بیماریوں کے سلسلے میں ڈاکٹر سے مایوس ہو کر ایسے لوگوں کے پاس جا رہی ہے جو روحانی علاج کر رہے ہیں. ہم یہ کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ کون سا روحانی معالج واقعی کوالیفائڈ ہے؟ تھوڑا سا میری بات پہ غور فرما لیجئے. روحانی علاج ہوگا تو وہ روح کا ہوگا. پھر بنیادی فرق سمجھ کا. جسمانی علاج جسم مادی ہے، علاج بھی مادی ہو. صحیح کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی جو ریزنز بیہائنڈ ہیں وہ نظر نہ آئے تو اسے روحانی کہہ دیا. روحانی علاج معالجہ بھی ہوتا ہے. روح میں بھی ایسی حیات ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی زندہ ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے، مرتی ہے. کافر ہو گیا مر گئی، گناہگار ہے، روح بیمار ہے، کمزور ہے، نیک آدمی ہے، روح طاقتور ہے. تو روحانی علاج تو روح کے ہوتے. اب ایک آدمی کو کلام شریف پڑھ کے دم کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک اس نے مادی زبان سے کچھ الفاظ پڑھے نا. جی بالکل. جس طرح گالی کی ایک تاثیر ہے، بندے غصہ آ جاتا ہے.
ایک خوبصورت شعر کی ایک تاثیر ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح الفاظ بھی کوئی تاثیر ہوگی، وہ بھی کوئی تبدیلی پیدا کرتے ہیں. اب یہ روحانی تو نہیں ہے نا، یہ تو مادی الفاظ کے نتائج ہیں. صحیح. اس لیے روحانی علاج، روحانی معالج صوفیاء ہیں، اللہ کے بندے ہیں جو روح کا علاج کرتے ہیں. روح مضبوط ہوتی ہے، عقائد مضبوط ہوتے ہیں، کردار سدھر جاتا ہے. جسم کو مادی ہے، اسے مادی علاج ہی چاہیے، اور مادی معالج جو ہیں وہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. یہ تو سادہ سی بات ہے. ایک ہمارے ساتھی ہوتے تھے ذکر کے، اور وہ طب کرتے تھے، اور ان کی دکان کے سامنے بڑا وسیع قبرستان تھا. بیچارے سادہ سے تھے، اتنے فاضل حکیم نہیں. ہماری گاؤں میں ایک بہت مشہور طبیب ہوتے تھے، وہ دہلی کے پڑھے لکھے تھے، اجمل خان کے زمانے سے، بڑے نواز اور بہت قابل حکیم طبیب تھے. ان کے پاس زیادہ رش ہوتا تھا، انہیں بھی اللہ نے روزی دینی ہے کہ ان کے پاس بھی آ جاتا. وہ جو بہت قابل تھے وہ فوت ہو گئے، وہ ہمارے ساتھی رہ گئے. تو ایک بندہ آیا ان کے پاس، فوت ہو چکے ہیں، تو وہاں وہ طبیب میں وہاں چلے جاؤ. تو وہ مجھے مل گیا، تو مجھے کہنے لگا آپ سے ایک مشورہ لینا تھا. کیا؟ مجھے کہتے ہیں انہوں تو وہ اچھے حکیم ہیں. میں نے کہا یار ان کی دکان کے سامنے اتنا بڑا قبرستان ہے تو میں ان کی قابلیت پہ شک کر ٹھیک بات ہے. یعنی ڈاکٹر کی دکان ہو اور سامنے قبرستان ہو تو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یقین ہونا چاہیے. تو آپ قبرستان والے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں جس سے لوگ شفا پا کے گھر جاتے ہیں، وہاں چلے جائیں، دیکھ لیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اور وہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں وہ بھی جو پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے. ہر طرح کے لوگ. ٹھیک بات ہے. عفیفہ خان نے امریکہ سے، ان کا سوال ہے کیا تصوف میں کوئی ایسی سٹیج آتی ہے جب وساوس آنا بند ہو جائے؟ نہیں بھائی، یہ تو شیطان کو بڑی لمبی عمر ملی ہے، اور جب دنیا تباہ ہوگی تو سب سے آخر میں جو دنیا پر کسی کو موت آئے گی وہ ابلیس ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب تک ہے وساوس تو بھیجتا رہے گا. آپ کو وساوت کا دفاع کرنا ہے. اور تصوف تو ایسا فن ہے کہ یہاں وسوسے کی فرصت ہی نہیں رہتی. بالکل ٹھیک. فارغ ہوگا تو وسوسہ آئے گا نا. تو ذکر دوام قلب ذاکر ہو جائے اور ہمہ وقت اللہ اللہ میں لگا رہے. تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ شیطان جب دل میں تاریکی دیکھتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، تو وہ اپنا وہ دل میں سونٹ ڈال کے وسوسے ڈالتا ہے. لیکن جب گھر آباد ہوتا ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے اور اللہ کا نور ہوتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا ایسا. تو یہ تو ہے کہ دل کو روشن کریں آباد گھروں میں، یہ ایسا نہیں ہوتا، وساوس نہیں آتا. بالکل ٹھیک بات. خدیجہ رئیس یہ لاہور سے ہیں. حضرت جی، صحابہ اکرام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی جو نوعیت تھی، کیا وہی نوعیت شیخ اور مرید کے تعلق کی بھی ہوتی ہے؟ کیا ایسا سوچنا اور سمجھنا بے ادبی میں تو نہیں آئے گا؟ وہی کہنا تو صحیح نہیں، وہ بات اور تھی، یہ بات اور ہے. وہاں سید المرسلین تھے، یہاں ایک عام آدمی ہے. وہاں صحابہ کرام تھے، یہاں میں اور آپ ہیں. لیکن ویسی ہی وہ نہیں ہو سکتی، وہ تو ممکن نہیں. لیکن ویسی ہی عقیدت چاہیے، اسی قسم کی. صحیح. بالکل. درجہ ہماری حیثیت کے مطابق ہوگا، ان کا درجہ ان کی حیثیت کے مطابق ہوگا، لیکن یہ رشتہ ویسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جتنی عقیدت راسخ اور دل سے اور گہرائی سے ہوگی، اتنے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے. اب شرط یہ ہے کہ عقیدت بھی کسی شیخ سے ہو. خانہ پوری کر لیتے ہیں نا پیر کی جگہ بھی. جی ہاں، تو جو خود ہی نہ لائے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو کیا ملے گا؟ یہ مشکل مقام ہے. صحیح. وجیہ اسلام آباد سے، تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب میں کیا فرق ہے؟ تزکیہ قلب اصل ہے، تزکیہ نفس اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. بائی پروڈکٹ. جب آپ قلب کا تصفیہ کرتے ہیں ساتھ نفس کا بھی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. نفس کا آٹومیٹیکلی تزکیہ ہو جاتا ہے جب قلب کا کرتے. اصل تزکیہ قلب کا ہے. تو جب قلب کا ہوتا ہے تو نفس کا اس کے ساتھ زائد، یعنی اس کا بائی پروڈکٹ ہے، ساتھ منافع میں مل جائے. صحیح. انہی کا ایک دوسرا سوال شامل کرتے ہیں. علوم ظاہری کے لیے تو ہم ڈگریاں دیکھتے ہیں، علوم باطنی کے لیے
ہمیں کوالیفیکیشن کا کیسے پتہ چل سکتا ہے اتباع شریعت کہ جو شخص جس قدر متبع شریعت ہو. متبع شریعت ہے کمال باطنی ہے ہی یہ کہ اس کا ظاہر شریعت میں ڈھل جائے. باطنی کمال کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ظاہر شریعت میں ڈھل جائے. زبردست, بالکل صحیح. ایک اور سوال جاتے جاتے شامل کرتے ہیں. محمد علیم خان ہے سرگودا سے. حضرت جی, ایک سالک کو اپنے شیخ کو کس حد تک اپنے احوال سے باخبر رکھنا ضروری ہے اور کس عمر یا عرصہ تک؟ شیخ کا تعلق اس موضوع سے ہے جس کی وہ تربیت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو جو تربیت دے رہا ہے, جو کیفیات سکھا رہا ہے, جو توجہ دے رہا ہے, اس موضوع سے آپ اسے مطلع رکھیں کہ اتنا مجھے فائدہ ہوا, اتنا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. باقی جو آپ کے معاملات ذاتی ہیں وہ عام انسانی معاشرے کا ایک تعلق ہے. آپ ایک بزرگ سے شیئر کرتے ہیں, وہ کوئی نیک مشورہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی ضروری نہیں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. جو اس کا سبجیکٹ ہے اس پر اسے مطلع رکھیں تاکہ وقتاً فوقتاً آپ پر وہ آپ کی اصلاح کرتا رہے, توجہ ہوتی رہے, کوئی کمی ہے تو دور کرے. بالکل. تو ہمیں تو پیر چاہیے نا, ہم نے تو سارے خاندانی معاملات ڈسکس کرنے, وہ ماہرین نفسیات کے پاس جائیں, اس سے پیر صاحب کا کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ہاں جی, پیر صاحب بیچارے تو خود بھوک لگتی ہے, خود روزی کمانی پڑتی ہے, خود ہم محنت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, کاشتکاری کرتے ہیں, دال روٹی کماتے ہیں. اپنی فکر کریں گے یا آپ کی؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک اصطلاح بڑی آج کل عام ہو رہی ہے, اسلام پسند. تو کیا یہ اصطلاح ٹھیک ہے؟ بنیادی طور پر غلط ہے. اسلام یا مان لو یا انکار کرو. پسند کیا پسند کیا ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. پسند کی تو کوئی بات نہیں ہے. اسلام پسند نہیں, مسلمان یا نان مسلم. بالکل ٹھیک ہے. ان کے بیچ میں کوئی رستہ, کوئی درمیان میں کوئی جگہ نہیں. بالکل ٹھیک. حضرت جی, وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے, questions@almurshid.tv. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.